سورۃ الناس۔ دیکھیے سیکھنے کے اعتبار سے بچوں کے لیے جو ترتیب دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ سکھائی جاتی ہیں، وہ یاد کروائی جاتی ہیں، اس کو بچے آسانی سے یاد کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن شریف کی دوسری صورتوں کی تعلیم دی جاتی ہے اور الف لام میم سے شروع کیا جاتا ہے۔ اس لیے سیکھنے کے اعتبار سے جو 30واں پارہ ہے جسے عام پارہ کہتے ہیں، اس کو ترتیب میں پہلے لایا گیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ قرآن کریم سیکھیں اور تجوید کے ساتھ سیکھیں۔ قرآن شریف سیکھنا اور اس کو پڑھنا اور پھر اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ بہت ہی اہم ہے اور یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو چلیے آج ہم سورۃ الناس کا سبق پڑھاتے ہیں اور اس کو ہجے کر کے اور رواں کر کے دونوں طریقے سے پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با سین زیر بس، میم لام زیر مل، بسمل، لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، ہا را زیر ہر، بسم اللہ، راح زبر رح، میم کھڑا زبر ما، رحمہ، نون را زیر نر، رحمانر، بسم اللہ الرحمن را زبر را، ہا یا زیر ہی، میم زیر می، رحیمی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ آیت پہ وقف کریں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف لام پیش قل، حمزہ زبر آ، عین واو پیش رو، ذال پہ ذو، قل اعوذ، با زیر بی، را با زبر رب، بی رب، با نون زیر بن، بی رب بن، نون الف زبر نا، سین زیر سی، ناسی، بی رب بن ناسی۔ دیکھیے نورانی قاعدے میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ نون پہ اور میم پہ جب بھی تشدید ہو تو اس پہ غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کے معنی ہے کہ ناک میں آواز لے جا کر کے اس کو وہاں پہ چھپانا۔ تو برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ اب یہاں پہ عین ہے، عین حلق سے صحیح سے ادا کریں، اس کی ادائیگی میں تھوڑی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ کیسے ادا کرنا ہے؟ اعوذ، پہلے حمزہ ہے یہ ظاہر ہوگا اعوذ، اعوذ۔ اسی طرح سے ذو، ذال، زا نہ ہو، اعوذ، اعوذ نہیں کہیں گے، اعوذ غلط ہو جائے گا۔ صحیح کیا ہے؟ اعوذ، قل اعوذ برب الناس، میم زبر ما، لام ذلی، ملی، کاف نون زیر کن، ملکن، نون الف زبر نا، سین زیر سی، ناسی۔ جب وقف کریں گے تو ناس ہوگا، ملکن ناس، ملکن ناس۔ یہاں پہ غنہ کیا جائے گا، نون پہ تشدید ہے، جب تشدید ہو نون پہ تو اس پہ کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے، تو کہیں گے ملکن ناس۔ تیسری آیت پڑھیے، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ، ہا نون زیر ہن، الہن، نون الف زبر نا، سین زیر سی، ناسی، الہن ناسی۔ وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ الہن ناس۔ اب ان دونوں آیتوں کو آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جب ملا کے پڑھیں گے تو اس طرح سے پڑھا جائے گا، ملک الناس الہ الناس۔ وقف کر کے پڑھیں گے علیحدہ کر کے، ملک الناس الہ الناس۔ اب تینوں آیت کو اس طرح سے پڑھیں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ یہ تین آیتیں ہو گئیں۔ اب چوتھی آیت سیکھیے، چوتھی آیت کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ پہلے ہجے کریں اسے، میم نون زیر من، یہاں پہ اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد 15 حروف ہیں جن میں سے شین بھی ہے، جب آوے تو اخفا ہوگا۔ اخفا کی مثال اردو میں یوں دی جاتی ہے جیسے ہم لوگ بولتے ہیں پنکھا، پنکھا، ہلکی سی ناک میں آواز جاتی ہے، غنہ سے کم ہوتا ہے۔ میم نون زیر من، شین را زیر زبر، شین را زبر، شر، را لام زیر رل، من شر رل۔ اب دیکھیے یہ جو را ہے
اس را کے نیچے زیر ہے تو اس را کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اور جب را کے اوپر زبر ہو اور پیش ہو تو اسے پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ باریک ہوگی را. من شرل، واو سین زبر وس، واو الف زبر وا، وس و، سین لام زیر سل، وس و سل. خا نون زبر خن، نون الف زبر ن، خن سین زیر سی، خناسی. وقف کریں گے کیا ہوگا؟ خناس. پوری آیت اس طرح سے ہے، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. میرے ساتھ آپ لوگ بھی پڑھیں، من شر الوسواس الخناس. دیکھیے یہ سین جو ہے بغیر نقطے والی سین، اسے چھوٹی سین بھی عام طور سے کہتے ہیں. یہ اس کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے. وس وا سل خناس. یہ خا یہ حلق سے نکالیں، خناس. خناس یہ کھا نہ ہوگا بلکہ خا ہوگا. خناس من شر الوسواس الخناس. اب آپ جو ہے 5ویں آیت پڑھیں. 5ویں آیت کس طریقے سے ہے؟ دیکھیے 5ویں آیت کے شروع میں الف اور لام، یہ الف لام تو ہے لیکن الف کے اوپر زبر نہیں ہے، تو آپ کو الف کے اوپر زبر لگانا ہے اور اس طریقے سے ہجے کرنا ہے، حمزہ لام زبر ال. یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ ملا کر کے پڑھتے ہیں تو یہ الف نہیں پڑھی جائے گی بلکہ سین کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے. خناسل، خناسل. لیکن جب آپ نے وقف کر دیا اس جگہ پہ، اب یہاں سے شروع کرنا ہے تو اب اس الف کے اوپر آپ کو زبر دینا پڑے گا، اور اس طریقے سے پڑھیں گے حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ ذالیا زیر ذی، الذی، الذی، یہ الذی ہے. اور ملا کر کے جب اس کو پڑھیں گے تو خناس الذی، اور جب یہاں پہ خناس پہ وقف کر دیا تو اب پڑھیں گے الذی. یہ چلیے آگے. یا پیش یو، واو سین زبر وس، یو وس، واو زیر وی، یو وس وی، سین پیش سو، یو وس وی سو. فا یا زیر فی، صاد پیش سو، فی سو، دال واو پیش دو، فی صدو، را نون زیر رن، فی صدورن، نون الف زبر نا، سین زیر سی، ناسی. وقف، حالت وقف میں ناس. پوری آیت اس طریقے سے ہوگی، الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس. اب اگر آپ اس آیت کو اس آیت سے ملا کر کے پڑھتے تو اس طرح سے پڑھیں گے. اس کو بھی دیکھ لیں کس طرح سے پڑھتے ہیں. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اب آخری اس سورۃ الناس کی آخری آیت اور چھٹی آیت کیا ہے؟ میم زر می، نون لام زبر نل، منل، جیم نون زر جن، منل جن، نون زبر ن، من الجن. دیکھیے یہاں پہ بھی نون پہ تشدید ہے، یہاں پہ بھی آپ کو غنہ کرنا ہے. من الجن، تا زر تی، من الجنتی. واو نون زبر ون، نون الف زبر نا، ون، سین زر سی، وناسی. یہاں پہ حالت وقف میں وناس، من الجنتی وناس، من الجنتی وناس. تو یہ تو ہم نے ہجے کر کے اس کو پڑھایا. اب اس کو ایک دفعہ روانگی کے ساتھ پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس.
الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ.